الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یہ بات جانتے ہیں دنیا کی سب سے ذہین قوم جو ہے وہ مسلمان ہیں۔ میں نے کسی زمانے میں کتاب پڑھی تھی پاور آف مائنڈ۔ اس کتاب میں یہ ثابت کیا گیا تھا کہ دنیا کے سب سے زیادہ ذہین ترین لوگ اور جن کی عقل صحیح کام کرتی ہے وہ صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ تو صحابہ کی ذہانت کی کیا بات ہے؟ سب سے پہلے ذہانت نبیوں کی ہے، پھر نبیوں کے بعد صحابہ کی، پھر تابعین کی، جی۔ تو صحابہ میں پھر سارے صحابی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذہانت کے کچھ واقعات ہمیں ملتے ہیں جو بہت مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ اس طرح ہے، اور مزے کی بات یہ بتاؤں کہ میں پچھلے دنوں کوئی انگریزی کی کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے کسی انگریز بادشاہ کے ساتھ اس واقعے کو منسوب کیا ہوا ہے جو مجھے اچھا نہیں لگا، بہت برا لگا۔ اور یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ہماری بہت سی اسلامی باتیں انگریزوں نے اپنے ناموں سے جو ہے تو کتابوں میں دی ہوئی ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے مذہب کا پرچار کریں اور دنیا کو بتائیں، ورنہ ہم اسی طرح سست رہ جائیں گے تو ہماری بہت سی جو اچھی باتیں ہیں، جو ہمارے بزرگوں کے کارنامے ہیں، وہ 2 نمبر کے لوگ اور کافر لوگ اور غیر مسلم لوگ اپنے ناموں سے ان کی تشہیر شروع کر دیں گے، جیسے کہ بھی ہو رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس 3 آدمی آ گئے جو آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ جھگڑا جناب اس بات پر تھا کہ جی ہم نے تینوں نے آپس میں ایک کاروبار کیا، اس کاروبار میں ایک آدمی کا آدھا حصہ اس کو ملنا چاہیے، نصف، دوسرے کا تیسرا حصہ ہے، اور تیسرے کا جو ہے تو وہ 9واں حصہ ہے۔ اب منافع میں ہم کو مل گئے ہیں 17 اونٹ۔ ہم اونٹوں کو تقسیم اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ بھی مل جائے، ہر ایک راضی خوشی بھی ہو جائے، لیکن اونٹ کو کاٹنا نہ پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کمال ذہانت سے اونٹوں کو تقسیم کیا اس طریقے سے کہ تینوں راضی بھی ہو گئے، جھگڑا بھی ختم ہو گیا اور اونٹ کو کاٹنا بھی نہیں پڑا۔ تو یہ میں نے لکھ کر آپ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے۔ دیکھیں کل اونٹ ہیں 17، ٹھیک ہو گیا جی۔ پہلے شخص کا حصہ نصف یعنی آدھا، 1/2۔ دوسرے شخص کا جو حصہ ہے وہ 1/3 ہے۔ تیسرا حصہ، تیسرے شخص کا حصہ 1/9 کے برابر۔ اب ظاہر ہے 17 اونٹ ہیں، جب آپ اس کو نصف کریں گے کاٹنا تو پڑتا ہے، لیکن دیکھیں کہا جاتا ہے قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا امتحان لیتا ہے، دیکھتا ہے بھئی میرے اس بندے میں قربانی کا جذبہ ہے کہ نہیں ہے۔ قربانی کا جذبہ اور اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے مسئلوں کو حل فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 1 اونٹ اپنا شامل کر دیا اس میں، دیکھیں قربانی ہے۔ اب کل اونٹ ہو گئے 17 جمع 1 18 اونٹ۔ پہلے کا حصہ کتنا تھا؟ 1/2۔ 18 کے ساتھ دیکھیں 18 ضرب 1/2 کریں تو 9 بن جاتا ہے۔ دوسرے کا حصہ 1/3، 18 کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کریں، تیسرا حصہ نکالیں تو 6 اونٹ بن جاتے ہیں۔ تیسرے کا حصہ 9واں حصہ ہے، 1/9 ہے، تو دیکھیں 18 کو ظاہر 9 پہ تقسیم کریں گے تو 2 بنتے ہیں۔ اب کل اونٹ شمار کریں کہ 9 ایک کو مل گئے، 6 ایک کو مل گئے، 2 دوسرے کو مل گئے۔ اب جس کو 9 مل رہے ہیں ظاہر اس کو تو 8.5 ملنے تھے، لیکن اس کو آدھا مل گیا، وہ تو بھی خوش ہو گیا۔ خف ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ خوش ہو گیا، راضی ہو گیا۔ دوسرے کو 5.25 کے قریب ملنے تھے، تیسرے کو 2.25 کے قریب ملنے تھے، اونٹ بھی نہیں کٹا اور مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ کل اونٹ آپ دیکھیں ذرا گنے، 9 جمع 6 جمع 2 ہو گئے 17، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا اونٹ واپس لے لیا۔ اب حضرت علی کا جو حساب کتاب ہے، یقین کریں
یہ خدا کی قدرت ہے، پتھر پہ لکیر ہے، بالکل صحیح۔ میں نے اس حساب کتاب کو جدید آج کل جو ہمارے اسکول میں طریقے پڑھائے جاتے ہیں ان طریقوں سے کر کے، جس میں ایک نسبت کا طریقہ ہوتا ہے، تناسب، نسبت کا طریقہ ہے، ریشو، ایک یونٹری میتھڈ بھی ہوتا ہے، میں نے سارے طریقوں سے اس کو حل کیا، یقین کریں بالکل 100% صحیح آتا ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، مثال ریشو کی نسبت سے کل اونٹ ہو گئے 17، ریشو نکالیں جی، فرسٹ کا ریشو 1/2، دوسرے کا 1/3، تیسرے کا 1/9، تو اب اس کو کسر ختم کرنا ہے، کسر ختم کرنے کے اس کا اضافہ کل نکالے، 18 اضافہ کل ہے، سب کو 18 سے ضرب دے دیں تو یہاں کے پاس آ جاتا ہے 9، یہاں کے پاس 6، یہاں کے پاس 2۔ سم نکالیں اس کا، ریشو سم یا نسبتوں کا مجموعہ، تو 9 جمع 6 جمع 2 ہوگا 17۔ پہلے کا حصہ 17 ضرب 9/17، 17 سے کینسل ہو جائے گا، دیکھیں یہ کینسل ہو گیا، آگے بعد 9 رہ گئے۔ دوسرے کا حصہ 17 ضرب 6/17، تو کینسل کر کے 6 آ گیا۔ تیسرے کا حصہ دیکھیں نکالیں تو یہاں کے پاس بن گیا 2۔ تو اس طرح دیکھیں آگے پاس کل آگے 17 اونٹ، لیکن حضرت علی رضا نے اپنی خدا داد ذہانت سے اس کو حل کرنے کی کوشش کی اور بالکل صحیح حل کر بھی لیا۔ تو وما علینا الا البلاغ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اچھے مسلمان بنیں تاکہ دنیا کی رہنمائی کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔